السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت فرزندان حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد و ابراہیم دونوں ہی معصوم تھے۔ ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ روضہ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دنوں شہزادوں کو یہ کہہ کر قاضی شریح کے پاس بھیج دیا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرا، پھر رات گزری، حضرت مسلم بن عقیل نے واپس آنا تھا اور نہ واپس آئے۔ بچے پریشانی میں کچھ کھا پی بھی نہیں رہے تھے۔ قاضی شریح بھی بچوں کی حالت دیکھ کر آہ بھر کر سر جھکا لیتے، کیونکہ وہ بچوں کو اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ 2 دن کچھ نہ کھایا اور انتظار کیا، اور انتظار طویل ہو گیا تو ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی خدا جانے کہ ابا جان کب آئیں گے۔ میں تو مدینے کی گلیوں اور دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا۔ ایسی ہی معصوم باتیں آپس میں کرتے، جسے سن کر قاضی شریح اور ان کے گھر والوں کا کلیجہ منہ کھوا جاتا۔ اسی دوران میں کوفے کی گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوس بچوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریح سے نہ رہا گیا اور وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کی حالت میں شہزادوں کے ساتھ عرض کرنے لگا، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے باپ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے اور تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں مزید تمہیں یہاں ٹھہراؤں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراکین سے ایک قافلہ مدینہ روانہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا، اور تاکید کر دینا کہ ان دونوں کو بحفاظت مدینے پہنچا دے۔ اسد جب ان دونوں کو لے کر پہنچا تو پتہ لگا کہ قافلہ کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا، اور جب قافلے کی گرد و غبار نظر آئی تو بچوں کو قافلے کی گرد دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر ان میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی سے آگے بڑھنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ معصوم بچے ان حالات اور تنہائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر معلوم متاع کا لالچ رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا، جس نے حکم دیا کہ ان کو تب تک جیل میں رکھو جب تک میں امیر المومنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اور رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور انہیں قادسیہ کی راہ پر لگا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلتے جاؤ۔ جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور اسے میری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا۔ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔
دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس چھوٹی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اسی لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دونوں بھائی گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفے کے باہر قادسیہ کا راستہ پر چلے تھے۔ ان دیکھ کر ان کے معصوم دل دہل گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں پھر کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ انہیں قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، دونوں اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اس نے جب بچوں کو دیکھا تو قریب آئی اور ان دونوں کے نورانی چہروں میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادوں تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یتیم اور بے بس ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام سنتے ہی ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس نے کہا کہ تم مسلم بن نکیل کے بیٹے ہو؟ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لونڈی نے کہا میں جس کی لونڈی ہوں وہ محب اہل بیت ہے، آؤ چلو ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ دونوں بھائی اس کے ساتھ چل پڑے۔ لونڈی انہیں اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بتایا۔ مالکہ ان دونوں شہزادوں کی آمد پر بہت خوش ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک مالکہ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا اور دونوں شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اور تسلی دلائی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان دونوں کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھے، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تم نے دونوں بچوں کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان دونوں کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ اس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کی رہائی پر کیا ملا؟ مجھے امید ہے کہ انہیں رہا کرنے کے سبب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میری شفاعت فرما دیں گے، البتہ تو مسلم بن نکیل کو شہید کرنے کے سبب اس سعادت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب سے غضبناک ہو گیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ اس پر مشکور نے کہا کہ ایک نہیں 1000 جانیں بھی ہوں تو اب ان پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے کوڑے پر کہا خداوند مجھے بخش دے۔ چوتھے پر کہا الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ پانچویں پر کہا یا الہی مجھے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے ان کا کام تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بی بی دن بھر ان دونوں شہزادوں کی خدمت میں لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ پھر رات کو کھانا کھلا کر ان دونوں کو الگ کمرے میں سلا کر واپس ہی آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا اور اس نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں تھے؟ حارث نے کہا کہ داروغہ مشکور نے مسلم بن نکیل کے بچوں کو رہا کر دیا تو امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، یہاں تک کہ اس بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اہل بیت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ اس نے کہا چپ رہ، تجھے کیا معلوم کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو شخص ان بچوں کو لائے گا وہ اسے مالا مال کر دے گا، اور لوگ بھی بچوں کی تلاش میں لگے رہے ہیں۔ عورت نے کہا کہ کتنے بد نصیب ہیں لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے اور اس دنیا کے عوض اپنے دین پر برباد کر رہے ہیں۔ کل حشر میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل تباہ ہو چکا تھا، بیوی کے سمجھانے کا اثر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس میں کہا کہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں نفع نقصان خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا لا، اور وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا کہ اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے ابا جان کو دیکھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن
علیہ السلام کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے تو اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ تو ابا جان نے عرض کیا کہ وہ بھی ان قریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا کہ سچ میں ہم لوگ صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ ہائے، ہم ایک دوسرے کو قتل ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود اٹھ کر چراغ جلا کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دو بچے روتے ہوئے بے آل سے ہو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بچے چونکہ اس گھر کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم مسلم بن نکیل کے شہزادے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا کہ میں سارا دن ڈھونڈتے ہوئے بے حال ہو گئے اور تم ہمارے ہی گھر میں عیش کر رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بے رحمی سے انہیں مارنے لگا اور دونوں بھائی درد اور تکلیف سے رونے چیخنے لگے۔ عورت بھاگی آئی اور حارث کے قدموں میں سر رکھ کر نہایت عاجزی سے روتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پہ رحم کھا لے اور میرا سر کچل کر حوض کی آگ بجھا لے۔ لیکن ان فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ بیچاری ایک سپون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم جب بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دی اور دونوں کی زلفوں سے کھینچ کر ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت نیند سنا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خوار بھیڑیے کی طرح کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ جہاں بچے موجود تھے، نیک بخت بیوی نے بھاگ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنے زور سے اسے دھکا دیا کہ اس کا سر ایک دیوار میں جا لگا اور وہ وہیں گر پڑی۔ وہ جب کوٹھڑی میں گیا تو چمکتی تلوار اور خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو زلفوں سے پکڑا اور نہایت بے دردی سے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی رونے لگے اور فریاد کرنے لگے۔ اس ظالم کو ترس نہ آیا، سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے کنارے پر پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا اور ان کی مشقیں کھولی اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار نکالی۔ اتنے میں اس کی بیوی بھی گرتی پڑتی پیچھے آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے شوہر کے ہاتھ پکڑ لی اور خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، دیکھو بچوں کی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار ان کے سامنے سے ہٹا لو۔ مگر حارث پر پوری طرح شیطان سوار تھا، اس نے بھی پر وار کیا۔ وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچہ یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پہ وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ پڑا، خدا کے لیے پہلے مجھے قتل کر دو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اور چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی بڑے بھائی کی لاش کا منظر نہیں دیکھ سکوں گا، خدا کے واسطے پہلے مجھے ہی قتل کر دو۔ ظالم کی تلوار چمکی اور دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کا سر تن سے جدا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاتل کا انجام۔ حارث بدبخت نے بچوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو دریائے فرات میں پھینک دی اور سروں کو تھیلے میں رکھ کر ابن زیاد کو پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ انعام و اکرام کے لیے دشمنوں کے سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ سر کن دشمنوں کے؟ حارث نے کہا کہ مسلم بن نکیل کے فرزند۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کمبخت، میں نے امیر کو لکھا ہے کہ مسلم بن نکیل کے فرزند گرفتار ہو گئے، اگر حکم ہو تو میں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر وہ یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو میں کیا کروں گا؟ تم میرے پاس انہیں زندہ کیوں نہ لائے؟
حارث نے کہا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر چھین لینے کا ڈر تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کرتے، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تم نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پہ نظر ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اسے کہا کہ اس کمبخت کی گردن مار دو۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی اور دنیا اور آخرت کا خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب مقاتل اسے گلیوں میں اسی طرح گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا جس طرح اس نے ان معصوم بچوں کو گھسیٹا تھا، تو حارث منتیں کر رہا تھا کہ مجھے اس قدر ذلیل نہ کر اور چھوڑ دے۔ مقاتل نے کہا کہ تو آج ساری دنیا کی بھی دولت دے دے تو بھی تجھے نہ چھوڑوں گا، تجھے تیری ہی تلوار سے جہنم رسید کروں گا۔